بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ بلڈ پریشر کا شکار ہیں وہ زیادہ نمک استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے تو ایک لیمو نچوڑنے سے نمک کم ہو جاتا ہے۔ اگر باورچی خانے کے دروازوں، کھڑکیوں اور سوراخوں میں لیمو کا رس نچوڑ دیا جائے تو چونٹیاں بھاگ جاتی ہیں۔ خواب میں سر کے بال لمبے دیکھنا اگر عورت دیکھے تو خوبصورت، حسین اور زیب و زینت کی علامت ہے اور حسن کی علامت ہے۔ اگر خواب میں مرد لمبے بال دیکھتا ہے تو یہ دلی مقصد پورا ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں گرم پانی پیتا ہے تو یہ بخار میں مبتلا ہونے یا کسی بیماری میں پڑنے کی دلیل ہے۔ خواب میں آگ دیکھنا اگر وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہو تو یہ بخار اور بیماری کی علامت ہے۔ خواب میں دانتوں سے خون نکلنا گھر والوں سے غم اور دکھ پہنچنے کی علامت ہے۔ اگر کوئی انسان، مرد یا عورت خواب میں دیکھے کہ اس نے آگ کو جلایا ہے تو اسی قدر رنج و تکلیف اور مصیبت کی علامت ہے۔ صدقہ کرنا چاہیے۔ خواب میں آگ کو بجھانا تکلیف سے نجات ملنے کی علامت ہے۔ خواب میں والدین کو خود سے ناراض دیکھنا مال و دولت میں کمی ہونے اور رنج و غم کی علامت ہے۔ اگر خواب دیکھنے والا خود کو اپنے والدین سے ناراض دیکھتا ہے تو تنگ دستی، مشکلات اور تکلیف کی علامت ہے۔ خواب میں اپنے پیار اور محبوب کو خود سے ناراض دیکھنا گھبراہٹ اور بے چینی کی علامت ہے۔ خواب میں خود کو محبوب سے ناراض دیکھنا یہ بھی پریشانی کی علامت ہے۔ خواب میں الٹی کرنا گناہوں سے توبہ کرنے کی علامت ہے۔ خواب میں الٹی کا رک جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص گناہوں میں گرفتار ہوگا اور توبہ نہیں کرے گا۔ خواب میں امرود دیکھنا اور کھانا حلال مال حاصل ہونے اور خوشی نصیب ہونے کی دلیل ہے۔ خواب میں امرود کو درخت سے توڑنا لڑکی پیدا ہونے، مال و دولت زیادہ ملنے کی بشارت ہے۔ اگر نہار منہ چہرہ دھوتے وقت پانی میں لیمو کے چند قطرے شامل کر لیے جائیں تو چہرے کی جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ خواب میں ناک سے خون نکلنا حرام مال پانے کی دلیل ہے۔ خواب میں مردے کا کفن پھاڑنا حرام مال جمع کرنے کی دلیل ہے۔ شوگر کے مریض جن کے پاؤں میں زخم ہو جاتے ہوں وہ روزانہ پھول گوبھی کو کچا استعمال کیا کریں، انشاءاللہ زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ خواب میں کفن خریدنا یا کفن بنانا مصیبت میں گرفتار ہونے، غم اور دکھ میں پڑنے کی دلیل ہے۔ اگر آپ کچھ میٹھا بنا رہے ہیں اور اس کے لیے سیب ڈالنا ضروری ہے تو سیب کو کالا ہونے سے بچانے کے لیے اسے نمک ملے پانی میں کاٹ کر رکھ دیں۔ اگر کوئی شخص خواب میں وادی دیکھے تو یہ خوشی حاصل ہونے، رنج اور غم سے نجات پانے کی دلیل ہے۔ خواب میں سفید سانپ دیکھنا بدخواہ اور پوشیدہ دشمن پر دلیل ہے۔ اگر دیکھے کہ وہ سانپ سے بھاگ رہا ہے اور سانپ نے اس کو نہیں دیکھا تو دلیل ہے کہ آرام اور خوشی پائے گا، اور اگر سانپ نے پکڑا ہے لیکن کچھ دکھ نہیں دیا تو دلیل ہے کہ بزرگی پائے گا۔ اگر جسم کی بدبو نہ جاتی ہو تو نہانے والے پانی میں تھوڑی سی پھٹکڑی شامل کر دیں، پھر غسل کر لیں، جسم کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ اگر خواب میں وادی خشک دیکھیں تو یہ تنگ دستی اور مصیبت میں پڑنے اور تکلیف و دکھ اٹھانے کی دلیل ہے۔ خواب میں دیوار کو گرتے ہوئے دیکھنا گمراہ اور بے دین ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں دیوار سے گرنا اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے، پریشانی، تکلیف اور نقصان کی علامت ہے۔ چاولوں کو دم دیتے وقت ایک کپڑے کی پوٹلی بنائیں، اس میں سونف، کالی مرچ اور لیمو کٹا ہوا رکھ دیں اور اس پوٹلی کو باندھ کر چاولوں میں ڈال دیں، اس سے پلاؤ میں مزیدار خوشبو آئے گی۔ خواب میں دیوار دیکھنا عزت اور مرتبہ بلند ہونے اور بزرگی پانے کی دلیل ہے۔ اگر خواب میں مرد سونا دیکھے تو یہ دلیل ہے کہ پریشانی اور مصیبت اٹھائے گا، اور اگر کوئی عورت خواب میں سونا دیکھے تو یہ آرام اور راحت پانے کی دلیل ہے۔ اگر خواب میں سونے کی انگوٹھی نظر آئے اور دیکھنے والے کی بیوی حاملہ ہو تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ خواب میں سمندری جھاگ دیکھنا بادشاہ یا بزرگ سے نفع حاصل کرنے کی علامت ہے۔ خواب میں اپنے آپ کو بیمار دیکھنا افسردہ اور غمگین ہونے کی علامت ہے۔ نقلی پھولوں اور پتوں کو کچے دودھ سے صاف کریں، بالکل چمک جائیں گے۔ خواب میں بیمار کو اپنی گود میں دیکھنا صحت و تندرستی کی علامت ہے، راحت اور خوشی ملنے کی دلیل ہے۔ خواب میں مدینہ شریف کو دیکھنا ترقی، علم اور دین و دنیا کی بہتری پائے گا، زیارت مدینہ منورہ نصیب ہوگی۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کسی کریم یا بلیچنگ منک کے بجائے اگر کچا دودھ استعمال کیا جائے تو اس سے چہرے کا میل بھی نکل جائے گا اور جلد بھی نرم و ملائم ہوگی۔
خواب میں مکہ شریف دیکھنا دین کی سعادت نصیب ہوگی یا حج بیت اللہ کرے گا اور دولت پائے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں سمندر دیکھے تو یہ بہت بڑے شہنشاہ کے نزدیک ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں کالے سانپ کو مار ڈالنا خوف دور ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں کالے سانپ کو ڈستے ہوئے دیکھنا دشمن سے نقصان پہنچنے، رنج اور تکلیف کی علامت ہے۔ کمر میں درد رہتا ہو تو 1 کپ دودھ کو خوب اچھا سا گرم کریں اور پھر اسے چولہے سے اتاریں، پھر اس میں 1 انڈا توڑ کر ڈالیں اور اچھی طرح مکس کر کے پی لیں۔ خواب میں کالے سانپ کو حملہ کرتے ہوئے دیکھنا یہ رنج اور تکلیف کی علامت ہے۔ خواب میں کالا سانپ دیکھنا یا بڑے بڑے دشمن کو دیکھنے کی علامت ہے۔ خواب میں چیتا دیکھنا دشمن کے ساتھ جھگڑا ہونے اور پریشانی زیادہ ہونے کی علامت ہے۔ سیب، کھیرے اور آڑو کے چھلکے ضائع مت کریں۔ انہیں تازہ دھنیے، ہری مرچوں، ادرک، ناریل، نمک اور چینی کے ساتھ ملا کر پیسنے سے لذیذ اور غذائیت سے بھرپور چٹنی بنتی ہے۔ خواب میں چیتے کو پکڑنا کسی دشمن کے ساتھ ملاقات کرنے کی علامت ہے۔ خواب میں کسی اور انسان کو ننگا دیکھنا یہ ذلت اور رسوائی کی علامت ہے، صدقہ اور استغفار پڑھنا چاہیے۔ خواب میں اپنے آپ کو ننگا دیکھنا دشمن سے مقابلہ ہونے یا پریشانی ہونے کی علامت ہے، صدقہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص خواب میں وادی دیکھے تو یہ خوشی نصیب ہونے، رنج اور غم سے نجات پانے کی علامت ہے۔ اگر کوئی انسان مرد یا عورت خواب میں دیکھے کہ اس نے آگ کو جلایا ہے تو اسی قدر رنج، تکلیف اور مصیبت کی علامت ہے، صدقہ کرنا چاہیے۔ خواب میں آگ کو بجھانا تکلیف سے نجات ملنے کی علامت ہے۔ سخت پنیر کو نرم کرنے کے لیے کچھ دیر نمک ملے گرم پانی میں رکھ دیں۔ خواب میں الٹی کا رک جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص گناہوں میں گرفتار ہوگا اور توبہ نہیں کرے گا۔ خواب میں اپنے پیار اور محبوب کو خود سے ناراض دیکھنا گھبراہٹ اور بے چینی کی علامت ہے۔ خواب میں خود کو محبوب سے ناراض دیکھنا یہ بھی پریشانی کی علامت ہے۔ بند گوبھی پکاتے وقت اس کی بو پورے گھر میں پھیل جاتی ہے۔ اگر گوبھی پکانے کے دوران برتن میں روٹی کا 1 ٹکڑا رکھ دیں تو بو نہیں پھیلے گی۔ خواب میں چڑیا پکڑنا کسی عورت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہونے کی دلیل ہے۔ خواب میں کیکڑا دیکھنا بزدلی اور کم ہمتی کی علامت ہے۔ خواب میں کیکڑے کا گوشت کھانا مال حرام کھانے اور اتحاد حق میں سستی کرنے کی علامت ہے۔ خواب میں کیکڑے کو ہلاک کرنا پریشانی، تکلیف اور نقصان سے نجات پانے کی علامت ہے۔